محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں۔ روزے دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو بدنگاہی سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے سے روکنا، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے اور جسم کو حکم الہی عز و جل کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس فرمان مبارک سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا تو انشاءاللہ اس کا روزہ بھی مقبول ہوگا۔ تو یہ پہلی نشانی ہے۔ ناظرین کرام، اصل بات قبولیت کی ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں اس کا کرنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا زیادہ اہمیت کا قائل ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف نہ کھانے یا نہ پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ، کان، ناک، منہ اور زبان کا ہے کہ زبان سے غلط بات نہ بولی جائے، کانوں سے غلط چیز کو نہ سنا جائے، اور اگر وہ پھر بھی غلط کام کرتا رہے اور بھوکا پیاسا بھی رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا روزہ قبول نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے اور اس روزے کا کوئی مطلب نہیں۔ یہاں روزہ قبول ہونے کی کچھ نشانیاں ملاحظہ فرمائیں کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ ایسی چیزیں خود ظاہر ہو جائیں گی جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے یا نہیں۔ ناظرین، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بہت سارے احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے۔ روزے دار کو روزہ مکروہ ہونے کا ڈر لگتا ہے کیونکہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اب جب روزے دار نے سب کچھ ہی چھوڑ دیا تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ برباد نہ ہو جائے، اور یہ سوچنا بھی چاہیے کیونکہ اس کا جو ثواب ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر، کوئی نماز لے کر آ رہا ہوگا، کوئی عبادت لے کر، کوئی روزہ لے کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے ان کو اجر و انعام دینا شروع کرے گا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے اجر و انعام دینا شروع کریں گے تو نمازیوں کو اس کا بدلہ مل جائے گا، صدقہ دینے والے کو اس کا صلہ بدلہ مل جائے گا، حج کرنے والے کو فرشتے اس کا بدلہ اور انعام دے دیں گے۔ پھر باری آئے گی روزے دار کی تو فرشتے کہیں گے یا رب، یہ روزے دار ہے جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، بھوکے اور پیاسے رہے تھے، تو کیا ان کو اس کا اجر دے دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں خود اس کے روزے کا اجر عطا کروں گا۔ کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی جانتا ہے کہ میرے بھوکے پیاسے رہنا ضائع نہ ہو جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، تو وہ انسان جو پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے وہ بھی اپنا حال خود جانتا ہے۔ ناظرین، عبادت کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلاً عصر کی نماز، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، آپ کو مغرب پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کی عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح روزہ، اگر ہم نے ایک روزہ رکھا اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا تو یہ روزے کی دوسری نشانی ہوتی ہے کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لغویات بھی زبان سے نکالتے رہیں، بری بری باتیں بھی کرتے رہیں، اور بہت سارے وہ افعال جس سے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں حالات
روزے میں حالت روزہ میں ہر برے کام سے بچنا چاہیے۔ انسان کمزور ہے، اللہ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے لیے بھوکا ہے۔ جب انسان افطاری کے وقت بیٹھتا ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں سے فخر فرما کے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، اے فرشتوں اس کو بھوک بھی لگی ہے لیکن کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں اے میرے مولا پروردگار، اے رب، اس کو تیرے خوف نے روکے رکھا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے ان کی بخشش فرما دی، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ایسے روزے دار کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون دیتا ہے، دل میں تقویت عطا فرماتا ہے، اگلے روزے کی توفیق بھی اسے ملتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کمزور ہو گئی، لیکن جب انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس کو بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے انسان کمزور ہے، لیکن اندرونی ایک طاقت و قوت جو اس کو ملتی ہے وہ بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہمارے اندر کمزوری نہیں بلکہ ہمارے اندر توانائی آ گئی ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس لیے روزے کو ہرگز نہ چھوڑا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا مجبوری کے چھوڑ دیا پھر ساری زندگی روزے رکھا کرے تو پھر اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا۔ سابقہ گناہوں کا کفارہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ مذکورہ بالا باتوں سے معلوم ہوا کہ اگر ہم ان بیان کردہ فرامین کے مطابق روزہ رکھیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ روزے کی قبولیت کا سامان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ یا سید المرسلین۔ آج کی ویڈیو دوستوں پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی یہ میسج پہنچ جائے تاکہ اس کے مطابق اپنی عمل کو، زندگی کو سنواریں، بنائیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔